ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ علامہ اقبال کے جو مختلف اشعار ہیں ان کا مطلب کیا ہے، عام فہم آج کے دور میں ان کا کیا ٹرانسلیشن ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خودی کسر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیکھ فساں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی نظم کے ایک اور شعر، یعنی یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ پہلے تو چھوٹا سا لفظی ترجمہ کہ یہ نغمہ یعنی یہ گانا، فصل گل و لالہ یعنی صرف اچھے ٹائم کا پابند نہیں ہے، فصل گل و لالہ یعنی ایبنڈنس، جس وقت کثرت ہو اس کا پابند نہیں ہے۔ کون سا نغمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ بہار ہو کہ خزاں، چاہے آٹم ہو چاہے اسپرنگ ہو، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بہار اور خزاں یعنی اسپرنگ اور آٹم کا ذکر آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو بہار کہتے ہیں ابنڈنس کو، یعنی کثرت، فراوانی، اور خزاں کہتے ہیں ڈیفیشنسی کو، شارٹیج کو، ٹھیک ہے، جب قلت ہو، جب آپ کے پاس کسی بھی چیز کی لمیٹڈ سپلائی ہو تو تب وہ خزاں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ چاہے ابنڈنس ہو، کثرت ہو، یا چاہے آپ کے پاس شارٹیج ہو، قلت ہو، تو دونوں صورتوں میں آپ نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی تین چیزوں کی کثرت اور کون سی تین چیزوں کی قلت کی بات ہو رہی ہے۔ تین چیزیں ہیں، اسی تین چیزوں کی کثرت کی بات ہو رہی ہے، اسی تین چیزوں کی قلت کی بات ہو رہی ہے، کہ دونوں سچویشنز میں آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں دونوں صورتوں میں رہنا چاہیے۔ پہلی ہے ہماری ہیلتھ، یعنی اگر ہماری ہیلتھ اچھی ہے، ہماری ہیلتھ اچھی ہے، کثرت ابنڈنس ہے، ہم طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، تو بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری فزیکل فٹنس وہ نہیں رہتی جو تھی، تو تکلیف، فزیکل تکلیف اور جسمانی تکلیف کی حالت میں بھی ہم نے لا الہ کہنا ہے۔ دونوں حالتوں میں ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے ٹائم، کہ جب ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو، ہم سارا دن بہت مصروف ہوں، کام میں بہت مصروف ہوں، تو اس وقت بھی ہم نے کچھ ٹائم اللہ کو یاد کرنے کے لیے نکالنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکالنا ہے کم از کم۔ اس ٹائم پہ بھی ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ یعنی بہار ہے، آپ بہت مصروف ہیں، ماشاءاللہ بہت حرکت ہو رہی ہے، بہت آپ جنریٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، اور آپ خوش ہیں، آپ کے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس ٹائم میں بھی آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کی دوسری انتہا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہو جائے، آپ بالکل فارغ ہوں، تو اس ٹائم میں بھی یاد رکھنا ہے۔ یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ بالکل فری ہوتے ہیں تو وہ دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، کوئی کمپیوٹر پہ بزی ہو جاتے ہیں، کوئی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ پھر وہ لا الہ الا اللہ بھول جاتے ہیں۔ تو دونوں ٹائم میں آپ کو لا الہ کہنا ہے۔ تو ایک ہو گئی ہیلتھ، ایک ہو گیا ٹائم، اور تیسری چیز ہے ویلتھ، کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، جب آپ کے پاس بہت سی دولت ہو، جب آپ کا بینک بیلنس اچھا خاصا مضبوط ہو، فیٹ ہو، تو اس وقت بھی آپ نے لا الہ کہنا ہے۔ اور جب آپ کے پاس فائنینشیل کرائسس ہوں، کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے یا آپ کے پاس جاب نہ رہے، تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب ان تین سچویشنز یعنی ہیلتھ اور ٹائم اور ویلتھ کے حوالے سے چار قسم کے لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، نمبر 1 ٹائپ وہ ہیں جن کے پاس ان میں سے تینوں چیزیں ہوں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے تینوں چیزیں ان میں سے مس ہو جائیں تو بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور قرآن کے مطابق یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ پھر دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں
تو वो अल्लाह को याद रखते हैं। किसी हालत में ये चीज़ें उनसे छुट जाए तो बिल्कुल वो मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल अहानन इसके लिए वर्ड कुरान में यूज़ है कि वो बिल्कुल मायूस होके डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो मुझे छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अबेंडन कर दिया, देखो मेरे पास ये तीनों चीज़ें थीं और ये छुट गई। और ये एक गलत कैफियत है ऑफ कोर्स। तीसरी किस्म उन लोगों की होती है कि जो जब परेशानी में हों, ये तीन चीज़ें उनसे छुट जाएं, तो वो बहुत अल्लाह से दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि या अल्लाह ये तीन चीज़ें हमें दे दे। लेकिन जब ये तीन चीज़ें उनके पास आ जाती हैं तो फिर वो उस वक्त अल्लाह को भूलते हैं, उस वक्त उन्हें फिर अल्लाह याद नहीं रहता और उस वक्त उनके लिए और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और चौथे लोग वो हैं ऑफ कोर्स कि जो बिल्कुल सख्त दिल होते हैं, जिनको कुरान में कहा गया है कि उनके दिल पत्थर के हैं जिसमें से कोई चीज़ नहीं निकल सकती। वो हैं कि जो ना खुशी में अल्लाह को याद रखते हैं और ना गमी में अल्लाह को याद रखते हैं, ना वो अबेंडेंस में कसरत में याद रखते हैं, ना वो किल्लत में स्केरसिटी में अल्लाह को याद रखते हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें से नंबर 1 टाइप के जो लोग हैं वो बनने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया।